ڈاکٹر فروغ آپ سے سوال کریں گے کہ جس طرح ایک جو بہت بڑا چنک جو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کا وہ تو کارڈیک ہے اور ڈائبٹیز ہے اور اس کے ریلیٹڈ ڈیزیز ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک بہت بڑا چنک ہے جس کے اندر ہمارے ہاں خواتین کے حوالے سے بھی چیزیں آ جاتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مثال کے طور پہ گردوں کی جو بہت ساری کمپلیکیشن، آپ فیملی پریکٹیشنر ہیں، بہت عرصے سے پریکٹس کر رہے ہیں اور ہزارہ مریض اس حوالے سے آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، تو آپ وہ کون کون سے ادر دین یہ دو مین نان کمیونیکیبل کے امراض ہیں جس کے حوالے سے مریضوں کو فوکس کرنا چاہیے اور اس حوالے سے معالج کو کیا ہدایات دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے رمضان کے حوالے سے بہتر طور پر مستفید ہو سکیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر مالک، یہ آپ نے بہت اچھا پروگرام رکھا ہے اور بڑا باعث خیر و برکت ہوگا انشاءاللہ. اور جتنے اچھے پینلسٹ ہیں ماشاءاللہ، ڈاکٹر عمران نے جیسے بتایا اور ڈاکٹر یعقوب صاحب نے، یہ روزے کی اصل میں اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بعض اوقات کیجولی کہہ دیتے ہیں اور لوگوں نے بھی کنسرٹ بنا لیا ہوتا ہے چونکہ میں بیمار ہوں تو مجھے نہیں رکھنا ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ بڑی تعداد ان میں سے وہ ہے جن کو اگر ڈاکٹر کی گائیڈنس مل جائے اور وہ مینیج کی جائے تو وہ لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں. روزہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کو اس طرح سرسری طور پہ ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو میری شروع سے یہی خواہش رہی اور میں نے حد المقدور کوشش کی کہ پیشنٹس کو آمادہ بھی کیا جائے، جو کئی سال سے بھی نہیں رکھ رہے ہیں انہیں حوصلہ دلایا جائے، ان کو اسٹیبلائز کیا جائے، اور اگر وہ فٹنس کے اس لیول پہ ہیں تو انہیں روزہ رکھنے پہ آمادہ کیا جائے تاکہ اس نعمت سے بہرہ مند ہوں اور اپنی بخشش تلاش کریں. جس طرح یہ لوگ تو اسپیشلسٹ شعبے پہ بات کر رہے ہیں دونوں، لیکن میں چونکہ فیملی فزیشین ہوں تو میرا دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگ جی آئی ٹی اپسیٹ کا بڑا شکار ہوتے ہیں. ڈائریا بھی ہوتا ہے، ہارٹ برن ہوتا ہے، ایسڈ پیپٹک ڈیزیز بڑی کامن ہے ہمارے یہاں. اور رمضان میں جو ایک تواضع کا ایک میدان گرم ہوتا ہے، سارا دن لوگ ترستے ہیں اور پھر کہتے ہیں آج کسر نکالیں گے افطار میں، اس وجہ سے بھی بڑی تباہی پھیلتی ہے. تو بڑی نصیحت کرنی پڑتی ہے لوگوں کو کہ آپ اپنے روزوں کو بچائیں. روزہ قیمتی ہے، یہ جو وقتی آپ ایک لذت کام و دہن کرتے ہیں اس کے نتیجے میں آپ روزہ کھو دیتے ہیں. تو اس میں بڑی گائیڈ لائن انشاءاللہ چاہیے ہوتی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اچھا ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ روزے کے ساتھ لوگوں کے ذہن میں یہ خوف ہوتا ہے کہ اب سارا دن نہ کھانے کو ملے گا نہ پینے کو، تو سحری بند ہونے والی پانی پہ پانی چڑھا رہے ہیں، 2-3 گلاس 4 گلاس، اس کے نتیجے میں آپ کا سارا ڈائجسٹو سسٹم اسی وقت اپسیٹ ہو جاتا ہے. تو میں لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ جب آپ اٹھیں تو تھوڑا پہلے اٹھ جائیں، سحری کے وقت سے اپنے ایک ایکسٹرا نوافل بھی پڑھ لیں اور 2 گلاس 3 گلاس پانی خالی پیٹ پی لیں. 15-20 منٹ کے بعد جب آپ سحری کرنے جائیں گے تو آپ کا پانی کی ضرورت ریپلینش ہو چکی ہے. اس وقت آپ وہی مناسب خوراک لیں جو لینی ہے اور معمولی قلیل مقدار میں آپ پانی پڑھ لیں. میں عملاً پریکٹس کرتا ہوں اور کوئی دشواری نہیں ہوتی کیونکہ پانی آپ نے افطار سے لے کے سحری تک ریپلینش کر لیا، وہ ریکوائرمنٹ ہو گئی، سارے آپ کے جسم میں سٹور ہو گیا. اس وقت جو چڑھاتے ہیں پانی، اس سے ریگرجیٹیشن ہوتی ہے اور ایسڈ ریفلکس ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں نیند بھی اچھی نہیں ہو پاتی، بار بار پیشاب آتا ہے، تو سحری کے بعد کا ٹائم آپ کا خراب ہو جاتا ہے. تو یہ تو سینے کی جلن کے حوالے سے. گیس اور پیٹ پھولنا یہ بڑی شکایت ہے چونکہ چھولے اور دہی بڑے اور پکوڑے یہ سب جسم میں جا رہے ہوتے ہیں. اس میں بھی نصیحت یہی کرنا پڑتی ہے کہ آپ ان چیزوں سے احتراز کریں. کوئی لازمی دین کا حصہ تو نہیں ہے یہ سب چیزیں آپ کھائیں، اپنے آپ کو محدود رکھیں. قبض بہت ہونے لگتا ہے لوگوں کو چونکہ وہ سارے دن پانی نہیں ملتا، سم ٹائم پانی کی انٹیک کو امبیلنس کر جاتے ہیں. تو اس میں بھی ہم یہی نصیحت کرتے ہیں کہ آپ مکس فروٹ بنائیں. اور فروٹ چاٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں چٹنیاں اور چاٹ مسالے اور چینی ڈالیں، بلکہ صرف فروٹ مکس بنا لیں. 3-4 قسم کے اللہ تعالیٰ نے بڑے پھل دیے ہیں، آخر میں اس کو تھوڑا سا لیکوڈ کرنے کے لیے آج کل کنو بھی آ رہا ہے، وہ مکس کر لیں. تو امرود، سیب، کیلا، کنو اگر ہے تو بہترین فروٹ مکس بن گیا. یہ لے لیں. چھولا ویسے صحت مند ہے، بینز بہت صحت مند ہیں، ان میں پیاز ٹماٹر مکس کر لیں تو وہ فوڈ کی فوڈ ہو گئی. تو اور کچھ لوگ ٹھہر کے پھر بات آتے ہیں، وہ بھی کوئی اچھی پریکٹس نہیں ہے. جو کھانا ہے اس سلاٹ میں کھا کے، اور بہت کثرت سے کھانا بھی نہیں چاہیے، اپنے آپ کو روکیں. آپ کو پتہ ہے کہ اب دنیا میں یہ کنسیپٹ بہت تیزی سے عام ہو رہا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر جیسن فنگ اور ایرک برک اس پہ کام کر رہے ہیں کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اب یورپ سے اور سائنس کی دنیا سے آ رہی ہے. آپ اس میں سے انٹرمیٹنٹ کیا کنسیپٹ لے لیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں ایک صحت مند مہینہ دے دیا کہ روحانی فوائد تو اصل ہیں لیکن ضمناً ہمیں جسمانی فوائد بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. وہ جانتا تھا، ہم نہیں جانتے تھے. اب یہ ڈسکوریز شروع ہو گئیں کہ بے شمار بیماریوں کا علاج ہی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے. انسولین کی ریزسٹنس کو ڈاؤن کرنے کے لیے آپ تو مجھ سے بہت بہتر جانتے ہوں گے ڈاکٹر یعقوب کہ وہ انسولین کی ریزسٹنس ڈاؤن کرنے کے لیے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ رائٹ آن ٹاپ ہے اس وقت. تو میں بہرحال یہی چیزیں سمجھتا ہوں. ان میں مزید ضمنی اگر باتیں ہوئیں تو اور ہو جائیں گی. موٹاپا جو ہے اس کو بھی ایڈریس کیا جا سکتا ہے
یہ سمجھ کے نہیں کہ اس سے ہمیں یہ موٹاپے کا فائدہ اٹھانا ہے. فائدہ تو وہی ہے جو اللہ کی ذات نے ہمیں تجویز کیا ہے کہ بھوک پیاس اور زن و شوق کا تعلق، مرد و عورت کا جو تعلق ہے، میاں بیوی کا تعلق ہے، اس سے رکیں گے. یہ روزہ ہے ایک پرٹیکولر ٹائم میں، اس کے بعد پھر اجازت ہے رات بھر میں سب چیزوں کی. تو اصل ٹارگٹ وہ ہے، لیکن ضمنی فوائد ڈھیر سارے ہیں جو ایز اے فیملی فزیشین میں لوگوں کو ترغیب بھی دیتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ کام جاری رہے گا.